بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، بہت جلدی میں آپ حضرات کو 3 اگست سن 2023 کے دینک جاگرن میں چھپی ہوئی ایک رپورٹ کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ 3 اگست 2023 کے رپورٹ کے مطابق دینک جاگرن میں جو چھپی ہے، ملک ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی ایک اپیل ہے کہ آنے والے رکشا بندھن کے تہوار کے موقع پر بی جے پی کارکرتاؤں سے وہ اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں، یا لکھا گیا ہے کہ آپ لوگ مسلم مہیلاؤں کے گھر جا کر کے ان سے اپنے ہاتھوں میں راکھی بندھوائیے۔ یہ ان کی اپیل ہے۔ کیا کہا جائے نریندر مودی صاحب کو؟ خیر، وہ ہیں، لیکن میں مسلم معاشرے سے، مرد و خواتین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی حیا، شرم اور غیرت کا معاملہ ہے۔ آپ اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا، غیرت، یہ ایمان کا آپ کے ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے اور ایک شاخ ہے۔ لہٰذا آپ اپنی اس غیرت کو جانے مت دیجیے۔ اس غیرت کو، جس غیرت کے تعلق سے آپ کے قرآن مجید میں، جو مذہبی کتاب ہے مسلمانوں کی، اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے، فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اتنی شرم و غیرت اور اتنی حیا دکھائی گئی ہے اور پاک باز بنایا گیا ہے خصوصاً عورتوں کو، کہ کہا گیا عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ جس مذہب کے اندر نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہو، اللہ رب العالمین نے دیا ہو، اس مذہب کے ماننے والوں سے تو بہرحال مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ غیر محرم، یعنی ایسے مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں یا ہاتھ دیں، یا ان کے ہاتھوں میں رکشا بندھن باندھیں اور ان کے تہوار میں شریک ہوں۔ بڑی ہی بے غیرتی کی بات ہے۔ اگر انہیں اپنی یہ بے غیرتی کرنا ہے ان اقوام کو، تو وہ جائیں اپنے مذہب کے اور اپنے ہم خیال لوگوں کے درمیان جائیں اور وہ اپنی عورتوں سے جیسے چاہیں رکشا بندھن میں اپنی راکھی بندھوائیں تہوار کے موقع پر، وہ جانیں۔ لیکن کم از کم مسلم خواتین کو تو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے یا ان کے ہاتھوں میں راکھی وغیرہ باندھیں۔ قطعاً اس طریقے سے آپ نہ کریں، اور ہرگز یہ آپ کو بہکایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ رواداری کا طریقہ ہے اور آپس میں بھائی چارہ بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ کہہ کر کے آپ سے بیان کیا جائے گا، اور شاید آپ حضرات بھی اس پر ہاں ہاں کریں اور یہ کریں وہ کریں۔ یہ یقین مانیے، یہ نہ تو رواداری بڑھانے کا طریقہ ہے اور نہ بھائی چارگی پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ بھائی چارگی اور رواداری پیدا کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ سب کے سب اس خصوصاً گورنمنٹ نے مسخ کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، اور ایسے ذرائع جن میں کہ اور مزید فتنہ پیدا ہو، بے حیائی پیدا ہو اور عزت و آبرو کی دھجیاں اڑتی نظر آئیں، ایسی چیزوں کی یہ اپیل کر رہے ہیں ملک کے وزیر اعظم۔ ان کو خود سمجھنا چاہیے تھا۔ حیا اور شرم کے تعلق سے ایک حدیث اور بھی سماعت کر لیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ بڑی مشہور روایات ہیں، زیادہ حوالہ دینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ تمہارے اندر سے نکل جائے تو جو چاہو کرتے پھرو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ایمان کامل بھی اپنے اندر پیدا کیجئے اور انسان کامل بنیے۔
یہ انسان کامل ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اپنے اندر شرم و حیا اور غیرت کو اپنے باقی رکھیں، ورنہ اگر آپ اپنے اندر سے اپنی غیرت بھی نکال دیں گے تو پھر جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے کہ جانور گلی ہو، چوراہا ہو، جنگل ہو، دن ہو یا رات ہو، جیسے چاہتے ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ حال انسانوں کا ہو جائے گا، اور یہ چیزیں آپ مغربی ممالک میں ایسا دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ یقیناً ایسی خصوصاً عورتوں تک یا لڑکیوں تک جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں ان تک ضرور پہنچائیے، اور وقت سے پہلے پہنچائیے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یقیناً میری خود کی غیرت اور فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو میری غیرت کے بھی منافی ہو اور جو میرے مذہب کے بھی منافی ہو، یہ مجھے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ سماعت کر لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ یہ روایت ہے، روایت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں اس میں ایک ٹکڑا آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں: لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، پوری زندگی بھر کبھی بھی ہمارے نبی پاک محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی عورت کا ہاتھ ٹچ تک نہیں کیا، ہاتھ سے اپنے دوسری کسی بھی عورت کا ہاتھ ٹچ نہیں کیا سوائے اپنی ہی حلال عورتوں کے، کبھی بھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔